چاہے مجاور بن کے بیٹھو، چاہے سستانے کے لیے بیٹھو، چاہے قضائے حاجت کے لیے بیٹھو، قبر والے کی توہین ہے، قبر پہ بیٹھا نہیں جائے گا۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، قبروں پہ نیم پلیٹ نہیں لگایا جائے گا۔ کسی بھی قبرستان میں آپ چلے جائیے میرے بھائیوں، اکثر قبریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ مسلمانوں کے قبرستان کا یہ حال ہے کہ دور سے ہی آپ کو پختہ قبریں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، بھاری بھاری نیم پلیٹ نظر آ جائیں گے، فلاں ولد فلاں، تاریخ وفات اتنا، تاریخ ولادت اتنا۔ میرے بھائیوں، اسلام چاہتا ہے، شریعت ہماری چاہتی ہے قبر کچی ہو، وہ بھی بہت اونچی نہ ہو۔ اللہ کیوں؟ دھیرے دھیرے وہ نشان مٹ جائے گا، اور اس کے بعد پتہ نہیں جہاں آپ رہتے ہو، یہاں پرانے زمانے میں ہو سکتا قبریں نہیں ہو، لیکن نشان مٹ گیا، آثار مٹ گئے۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سارے لوگ اگر قبروں کو پختہ بناتے چلے آتے تو پختہ قبریں تو سالہ سال نہیں مٹتی ہے، تو پوری زمین قبروں سے بھر جائے، اور پھر قبر رہے گی تو قبروں پہ سر بھی جھکیں گے، قبروں پہ ماتھے ٹکیں گے، قبروں کا طواف بھی ہوگا، قبروں پہ مجاور بن کے لوگ بیٹھیں گے، ڈھونگیوں کو موقع ملیں گے پیٹ پالنے کے لیے، جو مردوں کی ہڈیاں بھی بیچ کھاتے ہیں وہی سب سے زیادہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان سنتوں پہ عمل کب ہوگا؟ کب ہوگا مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر کچی رکھو، زمین سے بہت اونچی مت رکھو۔ حضرت ابو الحیاج اسدی کہتے ہیں مجھ کو حضرت علی نے بلایا اور کہا میں تمہیں ایک مشن پہ بھیجنا چاہتا ہوں، ایک مشن پہ بھیجنا چاہتا ہوں، اس مشن پہ مجھے میرے آقا نے بھیجا تھا۔ وہ مشن کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا، اندھا تدا قبر مشرفا الا تمستہ، کوئی اونچی قبر جب دیکھنا الا سویتہ، برابر کر دینا، اور کوئی اسٹیچو دیکھنا، مجسمہ دیکھنا، توڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بعض بیویوں نے حبشہ کے اندر کنیسہ اور گرجا گھر میں کچھ مجسمے دیکھے تھے، تصویریں لگی تھی، بڑا اچھا لگا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ذکر کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، ارے لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، یہ وہ لوگ تھے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے، عمارت بنا لیتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ سب سے برے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو قبروں پہ مسجد بناتے ہیں۔ مسجد بنانے کا مطلب نہیں ایسے جیسے آپ کی مسجد ایسے بناؤ، مسجد کہتے سجدہ گاہ، جہاں ماتھا ٹیک دیا وہ مسجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی مسجد دور ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو۔ تو پتہ یہ چلا جہاں بھی ماتھا ٹکتا ہے وہ مسجد کے حکم میں وہ جگہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہیں میری قبر کو بھی لوگ میلا ٹھیلا کی جگہ نہ بنانے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا، انشاءاللہ رہتی دنیا تک ایسی حکومت رہے گی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت کرے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی پوجا کی جائے۔ اے اللہ بچا لینا۔ کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں، وہاں بھی موقع ملتا ہے، کتنے لوگ روزے کا نشانہ لے کر کے وہاں قوالی شروع کر دیتے ہیں، موقع ملے تو ڈیرے لگ جائیں گے قوالوں کے، اور موقع ملے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ایک ایک اینٹ ایک ذرہ اکھاڑ کے لے جائیں۔ دوستو لیکن اللہ نے ایسی سیکورٹی کا انتظام کیا ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تو دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل جان سے محبت کریں اور یاد کریں کہ اسی مہینے میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جب آپ دنیا میں تشریف لائے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور اسی مہینے میں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے کائنات کا ذرہ ذرہ صحابہ کی نگاہوں میں تاریک ہو گیا۔ اتنا بڑا دن تھا کہ صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، نبی کی جدائی کا غم کیسے برداشت ہوگا۔ تو دوستو تاریخ کو یاد کیجیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو آپ کی سنتوں کو تلاش کیجیے اور آپ کی سنتوں کو زندگی دینے کی کوشش کیجیے، صحابہ کی طرح محبت کر کے دکھائیے۔ ایک بہت پیاری روایت پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال حلق کرا رہے ہیں، کیا محبت کیا تعظیم صحابہ کرتے تھے، بالوں کو حلق کرا رہے تھے، اللہ کو بلایا حجام کو ناؤ کو، اور ایسے ہی بیٹھ کر کے صحابہ گھیرے ہوئے ہیں، اتنا اونچا مقام اگر آپ اپنے صحابہ سے کٹ کے نہیں رہتے تھے، صحابہ گھیرے ہوئے ہیں، حلاق ناؤ بالوں کو حلق کرتا جا رہا ہے، صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک بال آپ کا میرے حصے میں آ جائے، ایک بال نبی کا کاش کی میرے ہاتھ میں آ جائے برکت کے لیے۔ اور آج بھی اگر نبی کی کوئی چیز موجود ہے اصلی حالت میں تو اس سے برکت لی جا سکتی ہے، بلکہ لینی چاہیے، لیکن ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا یہ بھی مقام ہے، ابھی میں برہان پور گیا، وہاں کی تاریخی جامع مسجد جو صدیوں پرانی ہے، وہاں پہ پتا چلا کہ وہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ایک آدمی بیٹھ کے دیدار کر سکتا، میں نے کہا جھوٹا کہیں کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بال تھا وہ سارا انڈیا میں پارسل ہو گیا، سعودی میں کہیں نہیں ملتا، اور کہیں کہیں جوتے رکھے ہوئے ہیں، کہیں جبے رکھے ہوئے ہیں، کہیں لاٹھی رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائی یہ سب فرضی داستانیں ہیں، اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ہوتی تو آج بھی اس سے برکت دے سکتے تھے، بلکہ لینا چاہیے تھا۔ یہ پیارے نبی کی خاصیت تھی، زندگی میں بھی آپ سے برکت، مرنے کے بعد بھی آپ سے برکت، زندگی میں آپ کے استعمال شدہ چیزوں سے برکت، مرنے کے بعد بھی جو برتن چھو لیا، جس برتن میں پی لیا، جس برتن میں کھا لیا، جو جوتا پہن لیا، جو جبہ پہن لیا، جس لاٹھی کے سہارے خطبہ دے دیا، جو لاٹھی لے کے نکل گئے، ساری چیزوں سے برکت لی جائے گی اور لی جاتی رہی ہے۔ صحابہ تو وضو کے پانی کو بھی نہیں گرنے دیتے تھے، تھوک بلغم بھی من لیتے تھے اپنے بدن میں، وہ محبت تھی صحابہ کی۔ لیکن دوستو جس طرح صحابہ آپ کے چشم ابرو پہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، بعض صحابہ تو آپ کے چہرے انور کا دیدار نہیں کر پاتے تھے، آنکھ بھر کے دیکھ نہیں پاتے تھے، اتنا جلال کہ اگر ان سے کہہ دیا جائے آقا کا حلیہ ذرا بتا دو، آقا کا چہرہ بتا دو، نہیں بتا پاتے، آقا کو آنکھ بھر کے ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا کہ چاند اور سورج آپ کے چہرے میں چل رہے ہوں۔ تو دوستو پیارے نبی کی سیرت پڑھیے، آپ کا حلیہ پڑھیے، آپ کی زندگی پڑھیے، آپ کے غزوات پڑھیے، آپ کی نجی محفلوں کے حالات پڑھیے، آپ کے گھریلو زندگی کے حالات پڑھیے، دوستوں کی محفل میں آپ کیسے رہتے تھے، ان ساری چیزوں کا مطالعہ کیجیے اور صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، صحابہ پیارے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے اور کس طرح صحابہ پیارے نبی کی ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے۔ تو انشاءاللہ دن بدن ہمارے دلوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت محبت پروان چڑھے گی اور آپ کی سنتوں سے محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں تیرے نبی کے فرمان کو ہم سینے سے لگائے رہیں، اے اللہ ہم سنتوں پہ عمل کرتے رہیں، بدعتوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہیں۔ اے اللہ جن بھائیوں کو بھی اس بات کی توفیق نہیں ملی ہے کہ وہ نبی کے مقام کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، اے اللہ ایسے بھائیوں کو بھی توفیق دے دے کہ تیرے نبی کا وہ صحیح معنوں میں مقام سمجھ سکیں۔ آمین وما توفیق الا باللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک